بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ اس امت کی خصوصیت ہے اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت سعد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ہدایت صرف اس امت کو کی گئی ہے۔ اس نعمت سے پہلی امتیں مع اپنے نبیوں سے محروم تھیں۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ایسے موقع پر یا آصفا علی یوسف کہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں جاتی رہیں، غم نے آپ کو نابینا کر دیا تھا اور زبان خاموش تھی۔ مخلوق میں سے کسی سے شکایت و شکوہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے انا للہ پڑھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بھی مصیبت ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ مومن کو جو امر ناگوار پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرے، کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت اچھی کر دیں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے خاوند ابو سلمہ ایک روز میرے پاس حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی خدایا مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور ہی دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن مجھے پھر خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ سرکار کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا، حضور یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور پاک کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور خدا کے یہاں عذاب ہو۔ دوسرا یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، ایسی بے جا غیرت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور عمر میں بھی کچھ چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا، پھر حضور مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی سے ہو گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا پاک رسول عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ مسند احمد میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے، اس پر گو زیادہ وقت گزر جائے تو پھر اسے یاد آ جائے اور وہ انا للہ پڑھے تو مصیبت پر صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ ابن ماجہ میں ہے
کہ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر میں سے نکلا تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا۔ بتلا اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں خدایا تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حدیث اگر پسند آئی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ شکریہ۔